شرک کیا، شرک کرنے والے پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جنت حرام ہے۔ علامہ ابن قیم نے بڑی پیاری بحث کی ہے اس سلسلے میں۔ ہمارے یہاں کبھی کبھی کچھ لوگ نئے دور والے پوچھتے ہیں کہ ایک مسلمان ہے، بہت گناہ گار ہے، فاسق فاجر ہے، اوباش ہے، لوگوں کو ستاتا ہے، توحید ہے، آپ بولتے ہو کہ معاف ہو سکتا ہے، اور ہم کچھ غیر مسلموں کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے وہ مشرک ہیں، کافر ہیں، لیکن وہ ایسی نیکیاں بعض مرتبہ کر جاتے ہیں جو کوئی مسلمان نہیں کرتا، کروڑوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، آنکھ، جسم کے کچھ اعضاء ڈونیٹ کر دیتے ہیں جو ہمارے لوگ نہیں کرتے۔ اس طرح کی کچھ باتیں بطور جو ہے اعتراض اور اشکال کے دل میں آتی ہیں۔ اس کے جواب علماء نے 20 دیے ہیں۔ ہاں ابھی میں ان کے کئی جوابات نقل کرنے لگوں تو وقت چلا جائے گا۔ شارٹ میں یہ ایک جواب جو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ جنت پاکیزہ جگہ ہے، صاف ستھری جگہ، اور اس میں وہی لوگ داخل ہوں گے جو پاک صاف ہوں گے۔ گناہ گندگی ہے، نجاست ہے۔ اب اللہ رب العالمین جس کے گناہ کو معاف کر دے اگر گنہگار ہے تو وہ پاک ہو گیا، یا کوئی گنہگار جو شرک سے کمتر ہے، کفر اکبر شرک اکبر سے کمتر ہے، وہ جہنم میں اگر چلا گیا تو جہنم کے عذاب سے جل کر اس کا یہ گناہ صاف ہو سکتا ہے جو شرک سے کمتر ہے۔ اللہ نے یہ تاثیر رکھی، لیکن اللہ نے یہ طے کر دیا، یہ فیصلہ کر دیا، اس کا فیصلہ اٹل ہے جس میں کوئی بدل تبدیلی نہیں کر سکتا، کہ جو شرک اکبر پر مرے گا اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا، جہنم کی آگ بھی اس گندگی کو صاف نہیں کرے گی، نہیں کر پائے گی۔ لہذا اس گندگی کے ہوتے ہوئے مشرک اس لائق ہی نہیں ہوگا، ہمیشہ جلتا رہے گا، کبھی اس لائق نہیں ہوگا کہ جہنم سے نکل کے جنت میں داخل ہو، کیونکہ جنت پاکیزہ جگہ ہے۔ اللہ نے جنت کو مشرک پر حرام قرار دیا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ ایک توحید والا انسان اگر فاسق و فاجر ہے، اس شخص سے بہت لاکھ درجہ بلکہ لاکھوں درجہ، کروڑوں درجہ بہتر ہے جو بظاہر آپ کو نیک نظر آ رہا ہے لیکن اس کے عقیدے میں عمل میں شرک ہو۔ متقی پرہیزگار دکھ رہا ہے، بہت نیکیاں کر رہا ہے، عبادات کر رہا ہے، کوئی دن تہجد نہیں چھوٹتی، لیکن شرک کرتا ہے۔ آج ہمارے یہاں ایسے بہت سے لوگ ملیں گے آپ کو، میں کوئی ہوائی بات، کسی پر نقد کرنے والی بات نہیں، یہ عبرت کی بات ہے، چونکنے والی بات ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے کہ ہمارے بہت سارے مسلمان کہلانے والے بھائی بڑی محنت کر رہے ہیں، وقت پیسہ خرچ کرتے ہیں، ہاں وہ اپنی نیند کو حرام کر کے رات میں اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن کہیں تصوف کے راستے سے وحدت الوجود کو مان رہے ہیں، کہیں جو ہے فضائل کے نام پر جھوٹی حدیث کو مان کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا وسیلہ لگا کے دعا مانگ رہے ہیں، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا قبول کر لے، ہاں یا اس قسم کی اور شرکیات، کوئی گنڈا تعویذ لٹکایا ہوا ہے، یہ شرک اصغر ہے عام حالات میں، اس پر عقیدہ رکھے تو شرک اکبر ہو جائے گا۔ ایسی کتنی شرکیات ہے جو ہمارے ان طبقوں میں جو مسلمان کہلاتے ہیں رائج ہے، اور اگر کوئی بیان کر رہا ہے تو سمجھتے ہیں یہ اختلافی مسئلہ ہے، برا لگ جائے گا۔ بھائی آپ کا برا لگنا زیادہ اہم ہے یا جہنم سے بچنا زیادہ اہم ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، نبی بھیجا، سب سے زیادہ شرک اور توحید کو بیان کیا، وہی نہ بیان کریں، وہاں مصلحت، اس کو بیان کرنا سب سے بڑی مصلحت ہے، کیونکہ یہ بچنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے بنیادی نقطہ ہے۔ اللہ کے کتنی مرتبہ سنی ہے آپ نے وہ حدیث کیا بخاری کی، اللہ تعالیٰ جہنمی سے پوچھے گا قیامت کے دن کہ اگر تجھ کو پوری دنیا مل جائے میں دے دوں تو کیا تو یہ پسند کرے گا کہ دنیا کو دے وے اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے وے؟ کہا ضرور، میں اس کو پسند کروں گا، پوری دنیا دے دوں گا۔ آج اس سے کم مانگ رہے ہیں، ہم تیار نہیں ہیں، اور اللہ نے وہیں اسی میں جواب دیا، تو کیا کرے گا؟ دے دوں گا میں بچنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کذبت، تو نے جھوٹ کہا، تو نے جھوٹ کہا، میں نے اس سے بہت کمتر چیز کا تجھ سے مطالبہ کیا تھا دنیا میں جبکہ تو آدم کی پیٹ میں تھا، اسی وقت تجھ سے یہ عہد و پیمان لیا تھا کہ تو میرے ساتھ شرک بالکل نہیں کرنا، لیکن تو نے مانا ہی نہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، پوری دنیا خرچ کر دو کام نہیں آئے گی ابھی بھی، اور مرنے کے بعد تو چانس ہی نہیں ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے، اور بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی کس لیے کہ ہم اور آپ چونکیں، دیکھیں، ڈریں کہ بڑی محنت کر رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، عبادت ریاضت کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، توحید کو نہیں سمجھ رہے ہیں، شرک سے نہیں بچ رہے ہیں، ارد گرد ہے تو اس لیے شرک کر رہے ہیں کہ مولوی صاحب نے بتایا، صوفی صاحب نے بتایا، چشتی، قادری، نقشبندی، فلانی، ڈھماکی، اس نسبت کے ساتھ ان کے سلسلے میں یہ چیز رائج ہے اس لیے ہم مان رہے ہیں، جبکہ قرآن سنت کہہ رہا ہے کہ یہ شرک ہے، ماننے کو تیار نہیں ہے۔
وہی کہہ رہے ہیں شیخ کہ یہ سیکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے. فلاں اور فلاں کا نام نہیں چلے گا قیامت کے دن, نبی کی نسبت نہیں چلے گی تو آپ کا سلسلہ چل جائے گا. یہ بھی دھوکہ دے کے رکھا ہے احمد رفاعی, فلاں رفاعی سلسلہ, فلاں سلسلہ, کہ اگر اس سلسلے سے آپ جڑ جائیں تو شیخ نے جو ہے گارنٹی لی ہے کہ کچھ بھی گناہ کر لو اللہ تعالیٰ کے یہاں بخشوا دیں گے. یہ ایک جھوٹا فریب ہے, شیطانی چکر ہے. اگر ایسا ہی رہتا تو صحابہ کرام کو اتنی محنت قربانیاں دینے کی ضرورت نہیں پڑتی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی گارنٹی لے لیتے کچھ اذکار اور دعائیں بتا کر. ہاں ایسی کتنی دلیلیں دی جاتی, قرآن اور حدیث سب بیکار معطل ہو گئے. یہ اعمال, یہ احکام, یہ حلال حرام, یہ سب بیکار ہے کہ ان کی کوئی پرواہ نہ کی جائے. یہ سلسلے کی ایک چیز لے لی جائے اور پیر صاحب نے کہا کہ میرے پاس وہ ذکر آیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملا تھا. اتنی بڑی گستاخی ہے, شریعت کے خلاف سازش کا حصہ ہے یہ تصوف. ہم ان لوگوں کو اتنی عقیدت ہے, اتنے اندھے ہیں اس جہالت میں کہ مجھ جیسا آدمی اگر کوئی بولتا ہے تو وہ گالیاں دیتے ہیں, برا مانتے ہیں, ہاں ہمارے اوپر جہالت کا الزام لگاتے ہیں. لیکن غور کریں گے, قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں گے تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ جہالت کہاں ہے اور دھوکہ کہاں ہے, ہاں اور کون سچائی پر ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا فرمان کہ جس شخص نے شرک کیا اللہ نے جنت کو اس پر حرام کیا, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وما للظالمین من انصار, اور آخری جملہ اور زیادہ خطرناک, یعنی امید کو توڑ دینے والا, کہ ایسے ظالمین یعنی مشرکین کا, ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ایک آدمی سوچے دنیا میں جیسے کہ میں برا ہوں, ٹھیک ہے, گناہ ہو گیا, جیل میں چلا گیا, سزا ہو گئی, ہاں تو اب اپنے والے رہتے ہیں تو زنا کر کے, جس کو کورٹ نے جیل میں ڈالا بلقیس بانو کیس میں, اس کو بھی رہا کر دیا گیا. اپنی حکومت ہے, یہاں منوسمرتی کا قانون ہے کہ برہمن یا ان کے ساتھ والے جو ہیں کوئی گناہ کرے تو کوئی بات نہیں, نکال دیں گے. اور کوئی آدمی جو ہے رپورٹنگ کرنے جاتا ہے, ایک بیان دے دیتا ہے تو کئی سال جو ہے اس کی ضمانت نہیں ہوتی, ٹیبل پہ اس کا کیس نہیں آتا. صدیق کبن اور ایسے کئی لوگ آج ہم ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں, پوری دنیا میں یہی چل رہا ہے. ظلم کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے وہ بے چینی, اضطراب اور بہت سارے اللہ کے عذاب کی شکار بنی ہوئی ہے. لیکن لوگ مانتے نہیں ہیں. جب مسلمان جن کے پاس یہ تعلیمات ہے وہ خود نہیں جانتے مانتے, سمجھنے کو تیار نہیں ہے, تو دوسرے تو بدرجہ اولا اس سے جاہل ہوں گے. اللہ نے فرمایا کہ ظالموں کا یہ مت سوچنا دنیا میں چل جاتا ہے تعلقات لے دے کے, کوئی ہاں وہ صدر جمہوریہ کے پاس رحم کی درخواست کر دی اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے کوئی نبی بھی جو ہے, کوئی فرشتہ بھی جو ہے اس کی مخالفت نہیں کر سکتا, بول نہیں سکتا. اللہ کے سامنے کوئی ظالمین کا مددگار نہیں ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کو نہیں بچا سکیں گے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب جو کہ بڑی مدد کی تھی, ان کے عذاب میں تخفیف والا معاملہ تو ہو سکتا ہے, ہوگا, قرآن حدیث سے ثابت ہے, لیکن انہیں جہنم سے نکلوا نہیں پائیں گے, کیونکہ شرک پہ مرنے والے کو اللہ جہنم سے کبھی نہیں نکالے گا. شیخ آخر کہتے ہیں دونوں آیتیں کہ یہ دو آیتیں سننے کے بعد ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے, ہاں یہ دو اور ایسی اور بھی دلیلیں کہ وہ ضروری ہے کہ ان یسألوا عن ھذا الشرک, کہ لوگوں پر لازم ہے, ایک مسلمان پر واجب ہے کہ جب یہ کلام اللہ کا فرمان, اعلان, کھلا ہوا جو ہے اٹل قانون سن لیا تو ضروری ہے کہ شرک کے بارے میں سوال کریں, معلومات لیں, ہاں جس پر کہ یہ انتہائی سنگین, شدید اور سب سے شدید سزا مرتب ہو رہی ہے. یعنی مشرک کا جنت سے محروم ہونا اور جہنم میں ہمیشہ ہمیش کے لیے, ابد العابدین کے لیے داخل ہونا. اتنی بڑی سزا, ہاں کہ ہمیشہ ہمیش عذاب کا شکار, ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت سے محروم. جب اتنی بڑی سزا اس گناہ پر مرتب ہو رہی ہے, ان دو آیتوں سے پتہ چل رہا ہے, تو پھر ہم کو اس پر توجہ دینا چاہیے, اس کے بارے میں پوچھنا چاہیے تاکہ ہم اس گناہ سے بچ سکیں. اور ولا یجوز لہم, اور لوگوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے, کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس شخص کا دفاع کریں جو اس شرک میں واقع ہو گیا کہ ارے وہ تو اتنا بڑا ہے, اس کو ماننے والے تو اتنے ہیں, وہ تو اتنا مشہور ہے, ہمارے دادا تھے, ہمارے فلاں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ابو لہب میرا چچا ہے تو چچا ہونے کے رشتے سے ان کا دفاع کرنے لگے. وہ قرآن وہ بھی پڑھتے تھے, تبت یدا ابی لہب وتب. ہاں اللہ کا جو دشمن ہے وہ ہمارا دشمن چاہے سگا باپ کیوں نہ ہو. اللہ کا جو دوست ہے وہ ہمارا محبوب ہونا چاہیے, اللہ کا محبوب ہمارا محبوب, چاہے وہ کتنے بھی دور کا رہنے والا ہو, ہمارے رنگ روپ اور ملک وغیرہ سے کتنا بھی الگ ہو.
اللہ کا محبوب، یہ توحید کی تکمیل ہے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ تو کسی انسان کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ جو شرک میں واقع ہوا اس کا دفاع کرے۔ میں نے جیسے کہا اہل تصوف کے ہاں وحدت الوجود ہے، حلول ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے دانشور آج جو دین کا کام کر رہے ہیں، دین نما کام کر رہے ہیں، اسلامی اقتدار کی بات کرتے ہیں، دانشوری جھاڑتے ہیں، وہ ہماری ان باتوں کو سنیں کہ ارے دیکھیے مسلمانوں پہ آفت ٹوٹ رہی ہے اور یہ شرک اور توحید کی بات کر رہے ہیں، یہ اختلافات کی بات کر رہے ہیں۔ تو ان سے میرا سوال ہے کہ اس بات کو نہ کر کے کہ توحید شرک کی بات نہ کی جائے اور قوم کو شرک کرنے دیا جائے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کس چیز سے مسئلہ حل ہوگا؟ وہ کہیں گے کہ طاقت قوت۔ کیسے طاقت بنے گی؟ اتحاد سے۔ کس بات پر اتحاد ہوگا؟ ایک آدمی شرک کر رہا ہے، ایک آدمی شرک نہیں کر رہا ہے، دونوں میں اتحاد ہو سکتا ہے کیا؟ مشرکین اور مسلمانوں میں جھگڑا بنیادی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کا پورا معاشرہ صادق و امین، بہترین انسان، سب سے اچھا آدمی مانتا تھا۔ ابو جہل بھی معترف تھا آپ کے اخلاق شخصیت کا۔ اختلاف کیا تھا؟ توحید اور شرک کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی سمجھوتا کیا؟ اس میں کوئی نرمی برتی؟ کہہ رہے جانے دو، اس سے چھیڑ رہے ہیں۔ اللہ نے صاف صاف کہا قل یا ایھا الکافرون کہہ کے خطاب کیا، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں نہیں کروں گا، جن کی میں کرتا ہوں تم نہیں کرتے، لکم دینکم ولی دین، صاف اعلان ہے۔ تو یہ دانشور وہاں اللہ کے رسول کو یہ میں پیغام دیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دانش مندی کا کام نہیں کیا، یہ کہیں گے؟ اور اگر آپ کا یہ کام دانش مندی ہے تو آج بھی وہ دانش مندی ہی ہے۔ شرک سے سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا، اور جو کرتا ہے وہ اہل حق ہو ہی نہیں سکتا۔ جو شرک کا رد نہ کرے، شرک کو دیکھ کر خاموش رہے، بہت اہم بات بول رہا ہوں۔ یہ ایک نشانی ایسی ہے، ہمارے یہاں لوگ بولتے ہیں نا کہ کون سا مسلک صحیح ہے، کس کو ہم صحیح مانیں، بہت آسان ہے جاننا۔ یہ بنیاد ہے نا توحید اور شرک، تمام انبیاء کی مشترکہ دعوت۔ اگر شرک ہے تو کوئی کتنا بھی زیادہ مشہور ہو جائے، اعلان کرے، الٹی سیدھی حکایتیں واقعات بیان کرے کہ وہ ہوا میں اڑتا ہے، وہ ایسا کرتا ہے، وہ ویسا کرتا ہے، اگر شرک ہے تو وہ حق نہیں ہو سکتا۔ اور شرک پر خاموش رہنا اہل حق کی علامت نہیں ہو سکتی، شرک کا رد کرنا پڑے گا، تب آپ اہل حق ہیں، نبیوں کے طریقے پہ ہیں۔ کسی نبی نے کسی شرک کو دیکھ کر خاموشی اختیار کی ہو، بتائیے کہ مصلحت کا تقاضا ہے۔ فرعون وقت کا اتنا بڑا بادشاہ ہے، موسیٰ علیہ السلام دربار میں جا کے توحید کی تعلیم دے رہے ہیں۔ ہاں وہ بے وقوف تھے یا ان پر اعتراض کریں گے؟ ہاں صوفی لوگ کرتے ہیں اعتراض۔ صوفی لوگ فرعون کو بولتے ہیں ابن فارس یا ابن سبین، آپ پڑھیں گے تو یقین نہیں مانیں گے، لیکن کتابوں میں درج ہے، پتہ نہیں کیسے لوگ ان کو نہیں بولتے، قادیانی کو بولتے ہیں کہ وہ مشرک کافر ہے۔ یہ کہتا ہے کہ میرا استاد فرعون ابن فارس یا ابن سبعین، میں نے درس پیغام قرآن کے دروس میں کتاب کے حوالوں سے نقل کیا ہے، بیان کیا ہے، دروس میں موجود ہے وہ چیزیں۔ وہ کہتا ہے کہ میرے استاد فرعون اور ابلیس ہیں۔ اہل تصوف کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے سوال کیا وما رب العالمین، رب العالمین کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام سورہ شعراء میں جواب، وہ پورا مکالمہ ہے، رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم توقنون، یہ پورا جواب اور جواب۔ تو صوفی لوگ بولتے ہیں کہ فرعون جو سوال کر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام سمجھ نہیں رہے تھے، وہ پوچھ رہا تھا رب العالمین کیا ہے، یہ جواب دے رہے تھے رب العالمین کون ہے، اس کا جواب انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں سوال یہ ہے کہ جتنے بڑے جاہل آپ ہیں اتنا بڑا جاہل فرعون بھی نہیں تھا، ورنہ فرعون حضرت موسیٰ سے یہ کہتا کہ میں پوچھ کچھ اور تم جواب کچھ اور دے رہے ہو، یہ وہی کہہ دیتا، لیکن اس نے نہیں کہا، کیونکہ وہ بھی جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام میری نس دبا رہے ہیں، مجھ پر ضرب لگا رہے ہیں، میری بات کا اتنا زبردست جواب دے رہے ہیں کہ میرے پاس اس کا کوئی جواب ہے ہی نہیں۔ ہاں یہ پاگل لوگ ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے۔ اور اب رب العالمین ایسے ہی ہے جیسے کفار مکہ نے پوچھا ومر رحمان، رحمان کیا ہے، کون ہے، نہیں پوچھا، یہ طنز کے طور پر، رد کرنے کے طور پر، ہٹ دھرمی کے طور پر کیا تھا کہ رحمان کیا ہے۔ ویسے فرعون نے پوچھا تھا رب العالمین کیا ہے، حضرت موسیٰ نے جواب دیا آسمان زمین یہ تو دیکھ رہا ہے نا، آسمان زمین تو نے بنایا کیا، تیرے ابا نے بنایا، کس نے بنایا، ہے تو بنانے والا ہے جس نے وہ بنایا ہے۔ جب تو آسمان زمین دیکھ رہا ہے، اتنی کھلی ہوئی چیز، ان کے درمیان کی چیزوں کو دیکھ رہا ہے، سورج چاند ستارے پیڑ پودے زمین اور نہ جانے کیا کیا، ان چیزوں کو بنانے والا جو ہے نا وہی رب العالمین ہے۔ ان کا انکار کرے گا تو بولے گا کہ وہ نہیں ہے، تو ان سب چیزوں کو ان کا انکار کر سکے گا کیا؟ خیر وہ میں